اور جو لڑکیاں کالجز میں پڑھتی ہیں ان کو میری بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوگی. کالجز میں کس طرح کے ڈسکشن ہو رہے ہیں, کیا باتیں لیکچررز کہہ رہے ہیں اور کہہ رہی ہیں. خود لڑکیاں اپنی مسلم کلاس میٹ سے کیا باتیں کر رہی ہیں. کبھی پردے پر اعتراض ہے, کبھی حجاب پر اعتراض ہے, کبھی کزنس کی شادیوں پر اعتراض ہے, کبھی طلاق کے سسٹم پر اعتراض ہے, کبھی وراثت اور ترکے کے تقسیم ہونے پر اعتراض ہے, کبھی اذان پر اعتراض ہے, کبھی نماز پر اعتراض ہے. کبھی حج اور عمرے پر اعتراض ہے, کبھی طواف پر اعتراض ہے. ہر طرف عجیب غریب قسم کا پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن, اور ایمان والوں کو, جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے بچے اور بچیاں, ان کے اندر شک پیدا کر دینا, ڈاؤٹس کریٹ کر دینا. اب جبکہ اس کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے, ایک سونامی آئی ہوئی ہے, اب مجھ کو اپنی کم علمی کے اعتراف کے باوجود اور اپنی ناقدری کے دکھ بھرے اعتراف کے باوجود اپنے عظیم والد اور والدہ کی تربیت کا وہ انداز مجھے آنسوؤں سے رلاتا ہے, اور میں اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں کہ میں اپنی ماں کا شکر کیسے ادا کروں, میں اپنے باپ کا شکر کیسے ادا کروں. کاش کہ وہ حیات ہوتے تو میں ان کی جوتیاں دھو کر پیٹتا, اپنے ضمیر کو تسکین دیتا, اپنی ماں کا آنچل پکڑ کر آنسوؤں کی سوغات ان کی خدمت میں پیش کرتا. مگر میری ماں تو اس وقت دنیا سے چلی گئی جب میں 14-15 سال کا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج میں اپنی قوم کی بچیوں کو خاص طور پر, اور ہو سکے تو ان کی ماؤں کو کم سے کم, جگہ جگہ پر زحمت دے کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس لیے کہ آج کے دور میں جو اسلام پر مطمئن نہ ہوا, جو ایبسلوٹ سیٹسفیکشن, مکمل اطمینان ایک ایک عقیدے کے بارے میں, ایک ایک شریعت کے حکم کے بارے میں اگر کسی کے اندر پوری طرح نہ آیا تو کچھ خبر نہیں کہ کب اس کے ذہن میں شبہات پیدا ہو جائیں, کب اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بھئی یہ اسلام ٹھیک نہیں ہے, چلو چھوڑو کسی اور دھرم میں چلتے ہیں, کسی اور تہذیب کو قبول کرتے ہیں. یہ بالکل ممکن ہے اور ممکن نہیں ہو رہا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ لڑکیاں, ہماری بچیاں, وہ دھوکے میں کیوں آ رہی ہیں؟ وہ ماں باپ کو دھوکہ دے کر کہیں اور کیوں بھاگ رہی ہیں؟ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی جس نے قرآن حفظ کیا وہ باقاعدہ ہندو دھرم قبول کر رہی ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے قرآن کے الفاظ رٹ لیے. بچپن میں اس کو ماں باپ نے کہا شوق میں کہ میری بیٹا کوئی ہے نہیں, بیٹی ہے, بیٹی قرآن حفظ کر لے گی تو آخرت میں ہماری مغفرت ہو جائے گی. اور وہ معصوم سی بچی
دن رات محنت کر کے حافظ قرآن بنی، لیکن بعد میں وہ اسکول گئی، کالج گئی، یونیورسٹی گئی اور اعتراضات کی بوچھار ہو گئی اور وہ گھبرا گئی، کنفیوز ہو گئی۔ اس لیے میری بچیوں، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز اسلام کو سمجھو۔ بنیاد اسلام کی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید اور رسالت، اس کو سمجھو۔ کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جن دیویوں دیوتاؤں، نہ جانے کتنے قسم کے خداؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں بھگوان، یہ ہیں دیوتا، ان کی اپاسنا ہونی چاہیے، ان کی بھکتی ہونی چاہیے، ان کو خدا ماننا چاہیے، اور بہت عجیب بات ہے، بہت ایزیلی انڈرسٹینڈیبل کہ جن ہستیوں کے نام لیے جاتے ہیں ان کی جنم تاریخ بھی بتائی جاتی ہے، ان کی جنم بھومی بھی بتائی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں بھگوان، فلاں دیوتا اور فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے۔ تو کوئی ان سے پوچھے کہ اس تاریخ سے پہلے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ کس نے پیدا کیا تھا؟ خود ان کو کس نے پیدا کیا تھا؟ ان کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا تھا؟ جس شہر میں وہ رہتے تھے، جس ضلع میں، جس صوبے میں، جس دیش میں، اس میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کو کس نے پیدا کیا تھا؟ کیا آسمان انہوں نے بنایا؟ کیا زمین انہوں نے بنائی؟ کیا ستارے انہوں نے بنائے؟ کیا ہوائیں وہ چلایا کرتے تھے؟ کیا بارش وہ برسایا کرتے تھے؟ ایسا یہ صورتحال بالکل نیچرل نہیں ہے کہ آپ صرف سوالات سنتی رہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بھی سینکڑوں سوالات بڑے دوستانہ انداز سے اپنی کلاس میٹس کے ساتھ، اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنی فرینڈس کے ساتھ، اپنے روم میٹس کے ساتھ، اگر آپ ہاسٹل میں رہتی ہو تو آپ بھی کچھ کوشچن کرو، ان سے کہو کہ کیا ہم لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا یہ بات سائنس کے اسٹوڈنٹ کو ماننی چاہیے کہ گنگا اور جمنا یہ فلاں کی دیوی کی جٹا سے دراصل یہ گنگا اور جمنا بہنی شروع ہوئی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا جب وہ جیل میں 2 قیدی ان کے پاس آئے اور قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے کوشچن پٹ اپ کیا، ایک سوال کیا، پوچھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ کیا یہ اتنے بہت سے جو رب ہیں، کیا یہ بہت سے مناسب لگتے ہیں، یا ایک مالک، ایک خالق، ایک رازق، ایک حاکم، ایک خدا؟ کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ کیا کسی اسٹیٹ کے کئی چیف منسٹر ہو سکتے ہیں؟ کیا کسی ملک کے کئی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں؟ کیا کسی فیملی کے کئی ہیڈز آف دا فیملی ہو سکتے ہیں؟
کیا کسی اسٹیٹ کے کئی ہیڈز آف دا اسٹیٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا کسی ٹیم کے کئی کیپٹن ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ون وے ٹریفک چل رہا ہے کہ مسلمانوں سے سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں اور ٹریننگ دی جا رہی ہے سوالوں کی. یہ پوچھو کہ یہ 4 شادیوں کی اجازت یہ عورتوں پر کتنا بڑا ظلم ہے. اب لڑکی بیچاری اس کو کوئی نالج نہیں ہے، ماں باپ نے اس کو بالکل اسلام نہیں سمجھایا، شاید ماں باپ خود سمجھے ہوئے نہیں ہیں، نہ اسکول کالج یونیورسٹی کی پڑھائی کے ساتھ کچھ اسلامی لٹریچر کا مطالعہ نہیں کیا. ہمارے ہزاروں علماء نے سخت محنت کر کے شاندار کتابیں لکھ دیں، ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہو گیا. ان کتابوں کو پڑھ کر لاکھوں ہمارے بھائی اور بہنیں اسلام میں آ گئے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت خاص طور پر کالج گوئنگ بوائز اینڈ گرلز ایک کتاب کو بھی نہیں پڑھتے. یہ جو آن سلاٹ ہے، یہ جو یلغار ہے، یہ جو سونامی ہے، آپ اس کا مقابلہ علم کے بغیر نہیں کر سکتے. اگر آپ واقف ہوں گی توحید کی دلیلوں سے کہ ایک بہت سمپل دلیل بتاتا ہوں آپ کو. ساری دنیا کی وہ قومیں دو نہ جانے کس کس کی عبادت کرتی ہیں. میں لفظ پوجا نہیں بول رہا ہوں، پوجا کا لفظ غلط مفہوم میں استعمال کیا جا رہا ہے، perhaps to misguide the people. پوجا عبادت کو نہیں کہتے ہیں ہندی میں. پوجا عزت کرنے کو کہتے ہیں. جیسے آپ اپنے والد کو خط لکھیں تو آپ لکھیں گے ریسپیکٹڈ پاپا، ریسپیکٹڈ ابو جی. تو پوجا عزت کو کہتے ہیں، پوجیہ پتا جی. پوجا کا کوئی مطلب عبادت کہیں نہیں ہے. عبادت کے لیے ہندی میں اپاسنا صحیح لفظ ہے. اب عجیب بات ہے کہ بندگی اپاسنا نہ جانے کتنے کروڑ دیوی دیوتاؤں کی جاتی ہے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے، جن داتا کون ہے، ایشور کون ہے، پرمیشور کون ہے، تو جواب ہوتا ہے بھائی وہ تو اوپر والا ہے، وہ تو ایک ہے. اب آپ یہ لاجیکل سوال ہے، ریشنل کوشچن ہے کہ اگر پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، بارش اتارنے والا، ہوائیں چلانے والا، پیڑ پودے پھل اور پھول اور کروڑوں نعمتیں دینے والا، سورج چاند ستارے زمین آسمان سمندر یہ سب پیدا کرنے والا اگر ایک ہے، اگر تو پھر بندگی بہت سو کی کیسے کی جا سکتی؟ اسی کو ہم اپنی عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر رب ایک ہے تو الہ بھی ایک ہی ہوگا.
یہ سب مانتے ہیں کہ رب ایک ہی ہے. قرآن نے کہا, ڈنکے کی چوٹ پر کہا, ساری دنیا کے شرک کرنے والوں کے بارے میں کہا, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, تو جواب یہ ہوگا پیدا کرنے والا تو ایک اللہ ہی ہے. تو یہ ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, اسلام کی تمام چیزوں کو زیادہ سے زیادہ میری بچیاں بہت محبت سے کہہ رہا ہوں, ان کو سمجھیں, اپنا علم بڑھائیں, اپنی معلومات بڑھائیں, اپنی سمجھ بڑھائیں, اپنا اطمینان بڑھائیں, اپنا ایمان مضبوط کریں, تاکہ آپ اپنی دوستوں سے, اپنی نان مسلم سہیلیوں سے آپ ریسپیکٹفلی اور فرینڈلی ان سے بات چیت کر سکیں. اسلام اتنا حسین, اتنا پرفیکٹ, اتنا خوبصورت, کسی اینگل سے دیکھو ایک طرف شرک ہے, بت پرستی ہے, اور ایک طرف توحید ہے. کمپیئر کرو دونوں کو. پھر ایک طرف رسالت ہے, ایک طرف رسالت ہے, ایک طرف اوتارواد ہے. اوتارواد کا مطلب کہ خدا فلاں انسان کے اندر اتر گیا, اس لیے وہ انسان بھی خدا بن گیا. کیسا عجیب و غریب. بھائی اس زمانے میں اس طرح کی باتوں کو ماننا یہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی. کرشن جی ایک اچھے انسان تھے. اگر تاریخ میں کرشن جی کے نام کی کوئی شخصیت پائی گئی ہے تو بہت اچھے انسان تھے, اچھے معلم, اچھے مربی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں ہمارے اس عظیم ملک میں بھیجے گئے اللہ کے پیغمبر رہے ہوں. ہمارے ہاں ایک صاحب گزرے ہیں, مولانا حسرت موہانی. آزادی کی جنگ میں بار بار وہ جیل میں گئے, انگریزوں کے دور میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں. انہوں نے تو باقاعدہ جو ان کا اپنا دیوان ہے, وہ بڑے شاعر بھی تھے, ان کا جو دیوان ہے اس کو جو ڈیڈیکیٹ کیا, جس کو ہم اردو میں انتصاب کہتے ہیں, منسوب کرنا, تو وہ انہوں نے منسوب کیا بحضور پیغمبر ہندوستان شری کرشن جی مہاراج علیہ السلام. لیکن ہماری دیش میں ایک عجیب غریب سائیکالوجی بن گئی ہے کہ کوئی انسان ہوتے ہوئے اچھا نہیں ہوتا, وہ جیسے ہی اچھا ہوتا ہے وہ بھگوان بن جاتا ہے, وہ خدا بن جاتا ہے. اب یہ اوتارواد ہے. اور رسالت کیا ہے؟ رسالت یہ ہے کہ سارے پیغمبر بشمول نبیوں کے سردار رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان تھے. کیوں؟
میرے اور آپ کے لیے ایک آئیڈیل جو ہو سکتا ہے وہ انسان ہو سکتا ہے. جس انسان کو بھوک لگتی ہو، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، ہم کو پیاس لگتی ہے، اس کو بھی لگتی ہے، اس کو بھی وہ تمام ضروریات جو ہم کو ہیں وہ اس کو بھی. تو ایسا جس کے اندر وہ تمام خواہشات، ضروریات، جذبات ہوں جو ہمارے اندر ہیں، وہی ہمارے لیے ایک نمونہ بن سکتا ہے. جس میں یہ سب نہ ہو، جو خدا ہو، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ نہیں بن سکتا. تب رسالت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کیریکٹر، ان کی فیملی لائف، ان کا پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ، ان کا چلنے پھرنے کا انداز، بچوں سے ان کا پیار، معاف کرنے کا ان کا انداز، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا ان کا حوصلہ، ان کی عبادتیں، ان کی دعائیں، ان کی مناجاتیں، ان کی تمنائیں، میدان کارزار میں ان کی بہادری، اور جانماز پر، بوریے پر سجدے میں سر رکھ کے ان کا بلک بلک کے رونا. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. کیا عظیم شخصیت، کیا پیاری شخصیت، کیا دلاویز شخصیت. خواتین کے ساتھ ان کا محبت بھرا برتاؤ. چھوٹی بچیوں پر ان کی شفقتوں کی برکھا جو برستی تھی، جو بارش برستی تھی، بچوں سے ان کا پیار، ان کا حسن سلوک، ان کی مہمان نوازی، یتیم بچوں پر ان کی بے پناہ شفقت. ان کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ برتاؤ. اللہ اکبر. بیٹیوں کا مقام، صرف کوئی شخص اپنی بیٹی کا اچھا نام رکھ دے، اچھی تربیت دے، عزت کے ساتھ پرورش کرے، اور اچھے شخص کے ساتھ اس کی شادی کر کے اس کو رخصت کر دیں. یہ چاروں انسانی کام ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے. اس پر حضور نے فرمایا جو یہ کر لے گا، صرف بچی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے، اچھا نام رکھے، اچھی طرح تربیت دے، عزت کے ساتھ وقت پر اچھی طرح اس کا نکاح کر کے رخصت کرے. فرمایا جو یہ کام کر دے گا، میں جنت میں لے جانے کے لیے اللہ کی خوشامد کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. یہ پیار بچیوں کے ساتھ. ماں اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئی جب آپ صرف 6 سال کے بچے تھے. بہن کوئی تھی نہیں آپ کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے دل میں ایک حسرت تھی، کاش میری کوئی بہن ہوتی. اب یہ ایک بھائی جانتا ہے کہ بہن کیا نعمت ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ کتنا مقدس ہے، کتنا پیارا ہے،
یہ تو جب بہن رخصت ہو کر دلہن بن کر سسرال جاتی ہے، اس وقت کوئی بھائی کے دل سے پوچھے کہ بہن جب رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی کے سینے سے لگتی ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے، اور بھائی اس وقت تو اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور بہت مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بہن کی رخصت کرتا ہے، نہیں جاؤ، اللہ تم کو خوشیوں بھری زندگی دے، تمہارا سسرال میں تم سب کی آنکھوں کی دلاری بن جاؤ. لیکن جب بہن ڈولی یا کار میں بیٹھ کر رخصت ہوتی ہے تو میرا خود بھی حال یہ ہوا، اور میں ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جو کمرے میں چھپ کر تکیے میں منہ چھپا کر اپنی بہن کی رخصتی پر پھوٹ پھوٹ کے روتے. اب میں کس کو ستاؤں گا، اب میں کس کے ساتھ کھیلوں گا؟ اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ ایک کمی تھی کہ بہن نہیں تھی. اللہ نے اس کمی کو کیسے پورا کیا اور ہم سب کو دکھایا کہ بہن کی حیثیت کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، بہن کن محبتوں اور عزتوں کی مستحق ہے. ایک لڑکی تھی شیما، تو جس عورت کا آپ نے بی بی حلیمہ کا دودھ پیا تھا بچپن میں ایام شیر خاری میں، اسی عورت کا دودھ پیا تھا شیما نے. اب ایک جنگ ہوئی اس علاقے میں اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور وہاں سے لوگ اس زمانے کے جنگی یونیورسل قانون کے مطابق جنگی قیدیوں کو لائے گرفتار کر کے. تو آپ کو پتہ چلا کہ ان میں وہ عورت بھی ہے جو اب تو عورت بن گئی، وہ شیما بھی ہے میری بہن، دودھ کے رشتے کی بہن. اب آپ تڑپ گئے، لیکن یہ ہے قانون کہ آپ چاہے جتنے بڑے حکمراں ہوں، آپ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھیا یہ خبر ملی ہے کہ شیما بھی آئی ہوئی ہے اس قافلے میں رشتے میں، دودھ کے رشتے سے وہ میری بہن ہے، تو میں جو فدیہ ادا کرنا ہے وہ میں اس کی طرف سے ادا کر دوں گا، اگر آپ لوگ اجازت دو تو میں اس کو رہا کروا دوں. صحابہ نے کہا سر آنکھوں پر سرتاج عالم سرور کائنات، آپ اشارہ فرمائیے، ابھی ہم حاضر کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں فدیہ ادا کر دیتا ہوں، تم اس کو لے آؤ. اب وہ گئے اور بڑے اعزاز و اکرام سے شیما سے جا کر کہا مبارک ہو، ہمیں تو آج پتہ چلا ابھی کہ محمد رسول اللہ تم کو اپنی بہن کہتے ہیں. اور انہوں نے بلایا ہے. آنکھوں سے آنسو آ گئے شیما کے، اور وہ چل دیں آئیں. اب مسجد نبوی میں داخل ہوئیں، حضور کے مجلس میں پہنچیں تو قدم لڑکھڑانے لگے، کانپنے لگیں. حضور نے محسوس کیا، فرمایا شیما کیا بات ہے، یہ تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں؟ اللہ اکبر. شیما نے کہا میں نے سنا ہے آپ نبی ہیں، رسول ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اور اب تو بادشاہ اور حاکم بھی ہیں. میں ایک دیہاتی غریب لڑکی، کہیں مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ہزاروں درود ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ نے یہ دکھانے کے لیے کہ تم میری نگاہ میں کیا ہو، اور سب بھائیوں کو سکھانے کے لیے کہ بہن کیا ہوتی ہے، اپنی چادر اتار کر بچھا دی اور کہا شیما اس پر بیٹھو. مجھے نہیں معلوم دنیا میں کسی اور کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں کہ آپ کے بدن کی چادر پر کوئی بیٹھا ہو. تب آپ نے شیما کو
خوش کرنے اور مطمئن کرنے کے لیے کہا شیما مجھے رشتہ یاد ہے، بچپن میں کھیلتے کھیلتے تم نے مجھے ایک جگہ کاٹ لیا تھا، آج تک اس جگہ پر ہلکا سا نشان باقی ہے، میں جب بھی اس نشان پر میری نظر پڑتی ہے مجھے تم یاد آتی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی شیما، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی بس اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ بھائی نے اپنی بہن کو، سید الانبیاء نے شیما کو خود کلمہ پڑھوایا، شیما نے کلمہ پڑھا اور پھر حضور نے ان کو گھر میں لے گئے، خوب خاطر تواضع کروائی، اونٹ منگوائے اور کہا کہ خوب سامان لاد دو، غلہ، اناج، کھجور، تیل، جتنا بھی سامان 2 اونٹوں پر آ سکے ان سامان لادو، اور چند صحابہ سے کہا میری بہن کو حفاظت کے ساتھ اس کے قبیلے میں پہنچاؤ۔ اے میری عزیز بچیوں، تم بھی یقیناً کسی کے بہن ہو، اللہ تمہارے گھرانے کے اندر وہی پاکیزہ محبتیں پھر سے زندہ کر دے۔ شیما جب پہنچی اپنے قبیلے میں تو دیوانگی کا عالم تھا، جھوم جھوم کر اشعار پڑھ رہی تھیں اور ان کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا میں کسی بہن کو ایسا بھائی نہ ملا ہے نہ ملے گا جیسا بھائی شیما مجھ کو ملا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے اس بہن کی اس تاثر کی وجہ سے پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو۔ بچیوں اپنی روحانیت کو سمجھو، تمہاری باتوں میں تاثیر بہت ہوتی ہے، تمہاری آنکھیں مردوں سے زیادہ جلدی بھیگتی ہیں۔ اگر تمہاری شرم و حیا کا پہلو باقی رہے، تمہاری روحانیت تر و تازہ رہے، تم پر اس مغربی تہذیب کی وجہ سے، اس بے حیائی اور بے حجابی کی وجہ سے، اس ایبسلوٹلی جو اسٹوپڈ تہذیب ہے، اس کو تہذیب کہنا ہی غلط ہے، اگر اس کے تاثر سے اگر خدا نخواستہ تمہارے اندر بھی وہ روحانیت کم ہو گئی تو بہت بڑا جوہر ہے جسے تم کھو دو گے۔ اسلام کی حفاظت میں، اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں جو حصہ مردوں کا ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں عورتوں کا حصہ اس سے کم نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں کئی بار عورتوں کا حصہ مردوں سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے کا جو شرف ملا، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے جس نے محمد رسول اللہ کے نبی برحق ہونے کا اقرار کیا، اے میری بچیوں اور بچیوں کی ماؤں، تم کو مبارک ہو، وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی جس کا نام تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ عورت کو شرف حاصل ہوا۔ اور یہی نہیں، جب اسلام پر جنگی حملے شروع ہوئے، جب قاتلانہ حملے شروع ہوئے، جب لنچنگ شروع ہوئی، مکہ میں کیا ہو رہا تھا؟ لنچنگ ہی تو ہو رہی تھی، کہیں بلال کی لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں خباب کی لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں خبیب کی لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں 2 لڑکیاں عنیزہ اور لبینہ، یہ دونوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، ننگا کر کے مارا جاتا تھا، مگر وہ لڑکیاں وہ پٹتی جاتی تھیں اور بولتی جاتی تھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلی شہادت، پہلا خون جو مکے کی زمین پر بہا، جو پہلا مرڈر ہوا،
وہ بھی کسی مرد کا نہیں تھا، ایک عورت کا تھا۔ یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیہ، ان کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ دیا گیا، اور ابو جہل وہ تیر کمان لے کے کھڑا ہوا دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اور کہا کہ سمیہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں۔ میں تو نقل کرنے سے بھی عاجز ہوں۔ بوڑھی سمیہ نے اپنی کمزور آواز میں جان ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ شاید کلمہ سمیہ کی زبان سے پورا نکلا بھی نہیں تھا کہ تیر نکلا اس کے کمان سے اور ان کے بدن کے نازک مقام پر لگا، دو ٹکڑے ہو گئے حضرت سمیہ کے، وہیں تڑپ تڑپ کر جان دی۔ یہ بھی ایک مرد کو شہادت نہیں ملی، ایک عورت کو ملی۔ جتنے عظیم امام، محدثین، فقہاء، مفسرین، مجاہدین، علماء، قائدین، انقلابی رہنما جتنے پیدا ہوئے اسلامی تاریخ میں، یہ سب نتیجہ تھا ان کی عظیم ماؤں کی تربیت کا۔